بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم تو خدا جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش بزرگ کا مالک ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 115 اور 116، یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، افحسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں بیکار ہی پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف پلٹ کر آنے والے نہیں ہو۔ فتعالی اللہ الملک الحق، بہت ہی بلندیوں اور بزرگوں والا ہے اللہ، جو کہ حقیقی طور پر اس کائنات کا مالک ہے۔ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، رب العرش الکریم، وہ معزز مکرم کریم عرش کا رب ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے لوگو کیا یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار ہی پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں پلٹ کر ہماری طرف نہیں آنا۔ اللہ رب العزت نے اپنی جلالت کے مطابق، اپنی عظمت شان کے مطابق کلمات میں سوال کیا ہے کہ اے لوگو کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ دنیا میں آئے، کمایا کھایا، جو جی چاہا کیا، اور تم سے کوئی حساب لینے والا نہیں ہوگا، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں پلٹ کر ہماری طرف نہیں آنا۔ اللہ رب العزت نے جس انداز سے ہمیں آخرت کی طرف توجہ دلائی ہے، انتہائی پر تاثیر۔ آدمی کسی کو بھیجتا ہے، کوئی ڈیوٹی لگا کر بھیجتا ہے کہ تم فلاں جگہ جاؤ، فلاں میری طرف سے یہ کام کر کے واپس آنا اور مجھے آ کے رپورٹ کرنا۔ اگر ذمہ داری صحیح طور پر نبھا لی تو تمہیں یہ انعام دیا جائے گا، اور اگر ذمہ داری پوری نہ کی تو پھر یاد رکھو کہ پلٹ کر تو میرے پاس ہی آنا ہے۔ جب آدمی کو یہ بھی معلوم ہو کہ میں اس انسان سے بھاگ بھی نہیں سکتا،
میں کہیں جا بھی نہیں سکتا، مجھ پر اس کا مکمل طور پر اختیار ہے، جب چاہے یہ مجھے اپنے سامنے لا کے کھڑا کر لے۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی جائے گا اور ڈیوٹی پوری نہیں کرے گا؟ یہ ڈیوٹی پوری کرے گا، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ مجھے پلٹنا ہے، اپنے بیوی بچوں کی خاطر، اپنے عزیز و اقارب کی خاطر، اپنی جان کی خاطر مجھے وہیں جانا ہے، تو وہ ذمہ داری پوری کرے گا، ڈیوٹی پوری کرے گا، جان لگائے گا لیکن ذمہ داری کرے گا۔ یہ ایک انسان کے سامنے جواب دہ ہے، اور جب انسان اپنے رب، اپنے خالق و مالک، اس پوری کائنات کے خالق و مالک کے سامنے جواب دہ ہے، تو اسے معلوم نہیں کس طرح یہ گوارا ہے کہ آئے ہیں تو دیکھیں گے، جائیں گے تو دیکھیں گے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں مرنا ہی نہیں، پہلے نمبر پر اس انداز سے ہم دنیا میں کھل کر کھیلتے رہتے ہیں، بد عملی میں اس حد تک مبتلا ہو جاتے ہیں، آخرت کو اس طرح بھول بیٹھتے ہیں کہ گویا ہمیں پلٹنا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے سوالیہ نشان افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا سمجھتے ہو کہ بیکار تمہیں پیدا کر کے ہم چھوڑ بیٹھے؟ تمہیں واپس نہیں آنا ہوگا، ہم تمہارا جواب سوال نہیں کریں گے، تمہاری باز پرس نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ سارا کچھ ہوگا، اس دن کے لیے تیار ہو جاؤ جس دن دنیا میں 2 راتیں، ایک رات جو آدمی خوشی کے ساتھ اپنے بال بچوں میں، عزیز و اقارب میں، بہنوں بھائیوں میں، اپنی دولت و مال میں گزارتا ہے، اور ایک رات ہے جو کہ قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے، ایک خوشیوں سے پر مکمل سرور والی، اور اگلی اگر عمل اچھا ہے تو وہاں سکون ہوگا، ورنہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات جہاں ہم نے جانا ہے، وہ رات آج کی رات بھی ہو سکتی ہے اور آگے بھی کچھ دنوں کے لیے ٹل سکتی ہے۔ اب ہمیں غصہ لگتا ہے کہ آج کی رات ہی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رات جو قبر میں ہوگی وہ ہماری آج بھی ہو سکتی ہے، میری، آپ کی، کسی بھی انسان کی، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے ساتھ اگلے لمحہ میں کیا ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے موت کا معاملہ ہم سے مخفی رکھا، کب موت آ جائے گی؟ وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، سورہ لقمان آخری آیات میں اللہ رب العزت فرمایا وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ زمین کے کس حصے میں، اور ساتھ ہی یہ سمجھ لیں کہ کس وقت، اسے کب اور کہاں موت آئے گی کوئی نہیں جانتا۔ اگر موت کا وقت معلوم ہو جائے تو لوگ بے موت مر جایا کریں، وقت سے پہلے ہی مر جایا کریں۔ جسے پتہ چل جائے کہ میرا یہ آخری مہینہ ہے، وہ تو آج سے ہی گلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کا یہ بھی عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں موت کا وقت نہیں بتایا، اسی لیے کہا گیا کہ دنیا میں رہو اس طرح کہ جیسے کل ہی چلے جانا ہے۔ دنیا میں عمل اس انداز سے، دنیا داری کو اس انداز سے جمع کرو کہ جیسے کل ہی جا رہے ہیں۔ لمبے چوڑے ڈھیر نہ لگاؤ، لمبے چوڑے بیلنس بنانے کے چکر میں نہ رہو، بلکہ آگے کی سوچو، کیونکہ اگلی رات جہاں آنے والی ہے اس رات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے القبر اول منازل الاخرہ، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، آخرت کی پہلی منزل۔ اگر قبر میں سکون مل گیا تو سمجھیں کہ آگے ہمیشہ کے لیے سکون ہے۔ اور قبر جنت کے باغیچوں میں سے جنت کا باغیچہ بھی ہو سکتی ہے، اور جہنم کے گڑھوں میں سے جہنم کا گڑھا بھی ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے القبر
روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جائے گی، او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہو۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ دو چیزیں کیسے ہو جائے گی؟ جو آدمی نیک عمل کر کے جائے گا اس کے لیے اللہ قبر کو جنت بنا دے گا، اور جو اس زندگی کو اپنی مرضی سے گزار کر جائے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی نافرمانیاں کرتا ہوا جائے گا، اس کے لیے قبر ہی جہنم بن جائے گی۔ اللہ رب العزت نے یہاں بے شمار لوگوں کو بھیجا جو بڑی بڑی دولتوں کے مالک تھے۔ قارون کے پاس خزانے، فرعون کے پاس حکومت، حامان کے پاس حکومت، نمرود کے پاس حکومت، دولتوں حکومتوں کا کوئی شمار نہیں۔ اور بعض ملوک نے، بعد بادشاہوں نے، عراق کے بادشاہ ایک کا ذکر آتا ہے کہ اتنا بڑا محل تعمیر کیا کہ محل کے اندر باقاعدہ ایک دریا کی شکل میں نہر بہہ رہی ہے۔ کتنی اس نے عمارتیں اپنے محل کے اندر تعمیر کر لیں، باغیچہ موجود ہیں۔ آج جیسے ہمارے گھروں میں سوئمنگ پول ہوتا ہے، اس نے مدتوں پہلے اپنے گھر کے اندر سوئمنگ پول بنایا، اور وہ بھی اتنا بڑا کہ پوری نہر بہہ رہی ہے، رنگا رنگ پھلوں کے باغات ہیں، بہترین مکانات ہیں۔ اور جس دن وہ محل تیار ہو گیا تو لوگ جانا شروع ہو گئے، مبارکیں دے رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، بادشاہ کو اتنا بڑا محل بنانے پر ہدیہ تبریک پیش کر رہے ہیں۔ ابو العطاہیہ بہت بڑے شاعر، اپنی شاعری کی زبان میں جا کر انہوں نے چند شعر کہے کہ بادشاہ سلامت، اس دنیا میں یہ رونقیں، یہ دولتیں، یہ باغیچے، یہ نہریں کب تک رہیں گی؟ کل تمہیں قبر میں جانا ہے۔ جو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہو سکتا ہے، جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بھی ہو سکتا ہے۔ بادشاہ سلامت زار و قطار رونا شروع ہو گیا۔ آج کی طرح کے کوئی بادشاہ تو نہیں تھے نا کہ کہتے اس کو ابھی اس کی بولتی بند کرو، اٹھاؤ لے جاؤ۔ وزیروں نے، حاشیہ نشینوں نے اٹھ کر اس کے گلے پڑنا چاہا، بادشاہ نے روکا، کہا ابو العطاہیہ کو کہنے دو، ابو العطاہیہ کو کہنے دو، مجھے تو آج اس نے ہوش دلا دیا ہے، اس نے تو میری آنکھیں کھول دی۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے لیکن یہاں کوئی رہا نہیں۔ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے عزیز ترین، اللہ کی محبوب ترین ہستیاں دنیا میں آئیں نہیں رہیں، اور وہ لوگ جو بادشاہی کے نشے میں اس حد تک چور تھے کہ اپنے آپ کو رب کہلوانا شروع کر دیا، دنیا میں رہے۔ فرعون کے پاس کوئی مال کی کمی تھی، دولت کی کمی تھی، حکومت کی کمی تھی، نشے میں اتنا دھت ہوا کہ لوگوں کو اکٹھے کر کے سب میں اعلان کر دیا، فحشر فنادا، اور کیا کہتا ہے؟ وقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلی رب۔ اللہ رب العزت نے اس کو پانی کی تہ میں غوطے دے دے کر مارا۔ اس کی موت تو آپ کے علم میں ہے نا، پانی کی تہ میں غوطے دے دے کر مارا، اور اس وقت کہتا ہے یا اللہ میں تجھ پر، یا اللہ میں اس رب پر ایمان لایا جو موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کا رب ہے، جو بنی اسرائیل کا رب ہے۔ اللہ نے فرمایا الآن، اب ہوش آ رہا ہے جب آخری وقت آ گیا۔ اس دنیا میں ہمیشگی کسی کو نہیں ہے، آج کی رات یہاں، کل کی رات قبر میں۔ اور جن لوگوں نے اچھے عمل کیے ان کے بارے میں بڑی اچھی اچھی شہادتیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک موقع پر ہم تھے، میں اٹھا، دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ نہیں ہیں، ابو بکر صدیق نہیں ہیں، عمر فاروق نہیں ہیں۔ ان کو دیکھتے دیکھتے میں ایک جگہ پہنچا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفن میں ملبوس ایک میت ہے اور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے لگے ہیں۔ میں شریک ہو گیا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے وہ دعائیں مانگی کہ میرا جی چاہنے لگا کہ اے کاش اس میت کی جگہ میں ہوتا۔ جن لوگوں کو آخرت یاد ہے وہ تو اس طرح کی دعا دیکھ کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کے لیے کیا دعائیں کی، جی چاہا کہ آج اس میت کی جگہ میری میت ہوتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا رہے ہوتے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہما جیسے لوگ جنازہ پڑھ رہے ہوتے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مشہور حاکم، خلیفہ اور خلفائے راشدین 4 بڑے مشہور ہیں۔ خلفائے راشدین ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم، اور 5واں خلیفہ اگر کبھی کسی نے خلافت علی منہج النبوت، خلافت علی منہاج النبوہ اگر کسی کی گنی گئی ہے تو وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ کل تک شہزادے، کل تک انتہائی مہنگا لباس پہننے والے لوگوں نے ان کو خلیفہ مقرر کر لیا۔ خلیفہ مقرر کیا، اپنی پہلی تقریر اپنے حکمران بننے کی، خلیفہ بننے کی، بادشاہ بننے کی اپنی پہلی سرکاری تقریر میں، جو ہمارے یہاں آج کل ریڈیو، ٹیلی ویژن ہر جگہ وہ تقریر کی جاتی ہے کہ یہ بادشاہ سلامت کی پہلی تقریر آ رہی ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پہلے خطاب میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں واسطہ دے کر اللہ کا کہتا ہوں کہ مجھ سے یہ ذمہ داری لے لو، میں اس ذمہ داری کو نبھانے کے لائق نہیں ہوں۔ ہے کسی میں آج یہ جسارت یا جرت کہ اسے صرف ایم این اے ایم پی اے کی ایک صرف سیٹ مل جائے اور وہ کہے کہ مجھے نہیں چاہیے؟ ہم تو جانیں لڑا دیتے ہیں کہ مجھے اس علاقے سے یہ سیٹ چاہیے۔ پوری مسلمان مملکت، پوری دنیا کی اسلامی حکومت کے حاکم بنائے جا رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے حکومت نہیں چاہیے، میں چلانے کے لائق نہیں ہوں، جو ذمہ داری مجھے دے رہے ہو میں نہیں نبھا پاؤں گا، جس کو چاہو دے دو۔ لوگوں نے کہا عمر، کسی دوسرے کو ہم تیرے مقابلے میں اس ذمہ داری کے لائق نہیں سمجھتے، یہ تمہیں ہی نبھانا ہو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کل تک شہزادے تھے، حکومت مل گئی، تخت شاہی پر فقیر بیٹھ گیا۔ کل امیر تھے، حکومت ملتے ہی فقیر ہو گئے۔ 10 دن پورے نہیں گزرے، رنگ میں فرق آ گیا، جسم میں کمزوری آنا شروع ہو گئی۔ 1 ہفتہ 10 دن کے اندر اندر لوگوں نے کہا کہ ہمارے امیر المومن کو کیا ہوا؟ کسی نے ان کے گھر سے پوچھا، گھر سے ان کی بیوی سے پوچھا کہ محترمہ کیا بات ہے، ہمارے امیر المومنین کو کیا ہوا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ 10-15 دن پہلے کھلکھلاتا ہوا چہرہ تھا، رونق تھی، آج ان کا چہرہ بھی مرجھاتا جا رہا ہے، جسم کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ تو اہلیہ نے بتایا، اور یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ اہلیہ کون تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نواسی، عظیم خاندان کا فرد شوہر، عظیم خاندان کی فرد بیوی۔ کہنے لگی جس دن سے تم لوگوں نے اسے اپنا امیر المومنین بنا لیا ہے، عمر رات کو سوتا نہیں، ایسے ساری رات پہلو پلٹتا رہتا ہے جیسے پھولوں کی سیج پر نہیں بلکہ آگ کے انگاروں پر لوٹ رہا، اور اس کے دل میں صرف ایک ہی بات ہے کہ میں اتنی بڑی ذمہ داری لے بیٹھا ہوں، کیا میں اسے نبھا پاؤں گا؟ کل میرے سامنے قبر میں مجھ سے سوال ہوں گے، حشر میں سوال ہوں گے، کیا میں ان کو جواب دے پاؤں گا؟ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا منصب دیا اور یہ شخص گھلنا شروع ہو گیا، کیونکہ اسے کل والی رات یاد ہے۔ آج کی رات جو پہلے جی لی اس کو چھوڑ دیا، ناز و نعمت میں پلا ہوا شہزادہ ساری شہزادگیاں بھول گیا، اور کل کی رات کے بارے میں وہ فکر لگی
کہ جسم گھلنا شروع ہو گیا۔ کبھی ہم میں سے کبھی کسی کو ایسے ہوتے دیکھا ہے؟ ہماری صورتحال دنیا، بینک بیلنس، کوٹھی، کار، بنگلہ، یہ اور وہ، قبر یاد تک نہیں۔ میں کبھی کبھی کہتا رہتا ہوں کہ اچانک ہم بھائیوں میں سے کٹھے کر کے کھڑا کر دیا جائے نا کہیں کہ بھائی یہ سارا مسلمانوں کا ٹولہ ہے، آج ہمیں نماز جنازہ کی دعا سکھلا دیجئے، سنا دیجئے، معلوم ہے کتنے لوگ نکلیں گے؟ کبھی بھی آپ سروے کر کے دیکھ لیں، ہمیں اتنی موت یاد ہے، دعا جنازہ یاد نہیں۔ اور پوچھیں تو بہانہ بڑا فرسٹ کلاس ہے، معقول بھی لگتا ہے، کہتے ہیں کہ کبھی کبھار کسی کی جنازے کی شرکت کا موقع ملتا ہے، کہاں یاد رہتی ہے؟ مرتے تو ہم دیکھتے ہیں نا لوگوں کو روز، ہمارے سامنے سے لوگ مرتے ہوئے لاشیں جا رہی ہیں، اخبارات میں، ریڈیو میں، ٹیلی ویژن میں، انٹرنیٹ پر فلاں جگہ حادثہ، فلاں جگہ موت، یہ ہو گیا۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کتنے عزیزوں کو دفن بھی کیا ہے، ہم نے اپنے کانوں سے کتنے لوگوں کی موت کا سنا، اپنی آنکھوں سے کتنے جنازے جاتے ہوئے دیکھے، اپنا جنازہ ہمیں یاد نہیں، دعا تک یاد نہیں۔ جبکہ جن لوگوں کو قبر یاد رہی ان کا حال کیا تھا؟ ایک امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہیں، اور ان سے پہلے ایک امیر المومنین عثمان غنی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ گزرے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ قبر کی بات سنتے تو رونا شروع ہو جاتے، موت کا، قبر کا ذکر آیا رونا شروع ہو۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے، جنت کا ذکر آتا ہے، دیگر امور آتے ہیں، جہنم کے عذاب کا تذکرہ آتا ہے، آپ نہیں روتے؟ جیسے ہی قبر کا ذکر آیا آپ رونا شروع ہو جاتے ہیں اور زار و قطار روتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہیں ارشاد یاد ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یہ قبر یا جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی جہنم میں بھی ہوں گے تو کئی لوگ ساتھ ہوں گے، جہنم میں بھی چلے گئے تو بڑی دنیا ہوگی، اور اگر قبر میں ڈال دیے گئے تو وہاں کوئی دوسرا ساتھ میں نہیں ہوگا، تنہائی ہوگی، اینٹ کا سرانہ، بچھونا خاک کا ہوگا، جیسا کہ ہمارے شاعروں نے اس سلسلہ میں بھی کچھ باتیں کہی ہیں، سرہانہ اینٹ کا ہوگا، بچھونا خاک کا ہوگا، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، صرف اپنے عمل کی روشنی ہوگی۔ مرنے کے بعد آدمی قبرستان اپنے ساتھ کیا لے کے جاتا ہے؟ کبھی کسی کے بینک بیلنس ساتھ گئے ہیں؟ عزیز سے عزیز دنیا میں ہم جس کی خاطر ہر غلط سلط کام کرنے کو تیار ہیں وہ ہیں بیوی بچے۔ بیوی کی فرمائش کو پورا کرنے کے لیے ہم ادھر ادھر بھی ہاتھ مارنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب بیوی نے کہہ دیا ہے جی گھر میں لیپ ٹاپ چاہیے، گھر میں ٹیلی ویژن چاہیے، گھر میں فلاں چیز چاہیے، ہماری تنہا تو اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ تنہا کے علاوہ اب ہاتھ مارنا شروع کر دیا، یہ اور وہ حرام کمائی بھی لانا شروع کر دی، بیوی کی خاطر ایمان تک بیچ دیا، بچوں کی خاطر، بچوں کو تعلیم دینا ہے، اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجنا ہے، جس طرح بھی ممکن ہوا پیسہ اکٹھا کرتے رہے۔ آج تک کبھی کسی کی بیوی ساتھ قبر میں گئی ہے؟ دنیا میں اپنی بیویوں کو چاہنے والوں کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، کبھی کسی کی بیوی قبر میں دفن نہیں ہوئی۔ یا کبھی کسی کے بیٹے نے کہا ہو کہ میرے ابا حضور ساری عمر مجھے پڑھاتے رہے ہیں، انہوں نے بڑھاپے میں ہونے کے باوجود میری تعلیم کا اتنا خیال کیا، باہر کے کبھی کوئی ساتھ قبر میں گیا ہے؟ کوئی ساتھ نہیں جائے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ زار و قطار رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اکیلے ہوں گے عمل ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ذہن میں رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ آدمی جب مرتا ہے تو قبرستان تک اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں. قبرستان تک یا قبر تک 3 چیزیں ساتھ ہوتی ہیں. اس کے دولت و مال، اس کے اہل و عیال، اور اس کے افعال و اعمال. عمل ساتھ، دولت بھی ساتھ، اور گھر والے بھی ساتھ. یہ 3 چیزیں قبر تک ساتھ جاتی ہیں. لیکن قبر میں کیا ساتھ جاتا ہے؟ 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں. کتنا پیار کرنے والا بیٹا ہو، کتنے پیار کرنے والے رشتہ دار ہوں، شوہر ہے یا بیوی ہے، ماں ہے یا باپ ہے، کوئی ساتھ نہیں جائے گا. اور دولتیں چاہے کوئی کتنی کما کے دنیا میں رکھ جائے، کوئی ساتھ نہیں لے کے جائے گا. اسکندر اعظم کے بارے میں کہتے ہیں ساتھ صرف عمل صالح جائے گا، دولت کوئی چیز. اسکندر اعظم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے اپنے لوگوں کو اکٹھے کیا اور کہا کہ جب میں مر جاؤں تو ایک کام یہ کرنا کہ جنازہ، میرا کفن جو جب مجھے پہناؤ تو میرا جنازہ اس طرح تیار کرو کہ میرے دونوں ہاتھ باہر ہوں، اس طرح کفن سے باہر ہوں، 4 پائی سے باہر نکلے ہوئے. اور میری 4 پائی اٹھانے والے 4 وہ حکیم ہوں جو میرے ملک میں سب سے بڑے حکیم شمار ہوتے ہیں. اور اس کے اندر یہ جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، بلا شرکت غیر، پوری دنیا کا حاکم اپنے وقت کا. کہاں ساری دنیا کے سب سے اعلیٰ درجے کے حکیم وہ 4 جو ہیں وہ میری 4 پائی اٹھائیں، اور میرے گھر سے لے کے قبرستان تک زمین پر جتنا میرا سونا ہے، چاندی ہے، دولت ہے، وہ ساری وہاں بکھیر دینا. وزراء کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، بات تو بڑی ٹھیک لگ رہی ہے، ہم جو آپ کہیں گے وہ نافذ کریں گے، آپ کا حکم ہم نافذ کریں گے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آپ کیا حکم دے رہے ہیں. کہا کہ مجھے جو بات اب سمجھ میں آئی ہے، آج تک سمجھ میں نہیں آئی تھی، اب مجھے سمجھ آ گئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد والے یا آج میرے موجود معاصرین جو ہیں ان کو یہ ابھی سے سمجھ آ جائے. کہا کہ وہ کیا بات؟ کہا 4 بڑے ڈاکٹر، بڑے حکیم جو ملک کے سب سے اعلیٰ حکیم ہوں گے، وہ میری 4 پائی کو کندھا دیے ہوئے ہوں گے. لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا سے جب کسی کو اللہ کی طرف سے موت آ جائے، دنیا کا کوئی شخص اسے بچا نہیں سکتا. اور اس کی گواہی یہ 4 حکیم ہیں. 4 پائی کے 4 پایوں کو پکڑے ہوئے 4 حکیم، اتنے بڑے حکیم ہیں، اور ان کا مریض مر گیا ہے. ساری دنیا دیکھ لے کہ کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم کبھی کسی کو بچا نہیں سکتا. اور میرے بازو باہر نکال دینا، ہاتھ کھلے ہوں گے، لٹکے ہوئے ہوں گے، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ اسکندر اپنے ساتھ کچھ لے کے نہیں جا رہا، خالی ہاتھ جا رہا. اور دولت ساری کھول کے بچھا دینا، لوگ دیکھ لیں کہ دولت یہاں چھوڑ کر آخر میں صرف خالی ہاتھ قبر میں جا رہا. کبھی کسی کی دولت ساتھ نہیں جائے گی، کبھی کسی کی اولاد، کسی کی بیوی، کسی کا شوہر ساتھ نہیں جائے گا. قبر میں کام آئے گا تو صرف عمل کام آئے گا. اس وقت کے لیے ہمیں تیاری کرتے رہنا چاہیے. اور ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں نیک لوگوں کے کہ وہ آخر دم تک بھی اپنے رب کو یاد کرتے گئے. ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے ابھی ہی. ریاض سے میاں بیوی عمرہ کے لیے روانہ ہوئے، گاڑی میں بچوں کو گھر میں چھوڑ دیا اور دونوں عمرہ کرنے جا رہے ہیں. بیوی اپنے بچوں سے انتہائی والہانہ انداز سے مل کر، پیار کر کے، چوم کر، گلے لگا کر نکل رہی ہے، ایسے جیسے لگتا ہے کہ شاید یہ واپس آنے والی نہیں ہے. لیکن اس وقت تک بیوی کے، بچوں کے، کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں کہ یہ واپس آئے گی نہیں آئے گی. گئی، عمرہ کیا، عمرہ کر کے واپس پلٹی. میاں بیوی دونوں گاڑی میں آ رہے ہیں، مکہ سے نکل گئے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی پلٹیاں کھاتی گئی، بیوی باہر نکل کے گاڑی سے باہر گری اور سر کسی پتھر پہ لگا. کہاں لگا؟ سر پھٹ گیا.
اور 3 مرتبہ خاتون نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کی جان نکل گئی۔ اللہ رب العزت کسی کو نیک موت دے، اچھے کام میں، اچھے راستے میں موت دے، خوش نصیبی ہے۔ کسی کی آخرت اچھی ہونے کے لیے ایک بہترین چیز یہ ہے کہ اس کی موت اچھی آ جائے، حسن خاتمہ ہو جائے۔ عمرہ کر کے گناہوں کو اللہ سے بخشوا کے آ رہے ہیں، راستے میں موت آ۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی قبر کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبر وہ مقام ہے کہ جس سے کسی کو بھاگ کر نہیں۔ اللہ رب العزت فرمائے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، سمجھتے ہو کہ ایسے ہی پیدا کر تمہیں بنا کے چھوڑ دیا ہے؟ اور دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی دنیا میں رہنے والا ہمیشہ کی دوام صرف اللہ کی ذات، ہمیشہ کی دوام لازوال صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی دوسرا نہیں، کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہو۔ دولت جتنی چاہے خرچ کریں، ڈاکٹروں حکیموں کے ساتھ جتنے چاہیں آپ کے رابطے رہیں، جب اللہ کی طرف سے موت آ گئی، لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون، ایک گھڑی کوئی آگے نہیں لے جا سکتا، کوئی پیچھے نہیں لے جا سکتا۔ اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، جانا ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سبوں کو اس وقت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے جب ہم دنیا کو چھوڑ کے جائیں تو ہم ہنس رہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں جب انسان آتا ہے آتے ہوئے رو رہا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ دیکھو قدرت ایک نیچر ہے، دنیا میں بچہ آتا ہے وہ چاہے کتنے بڑے ڈاکٹروں کے ہاتھوں اس کا جنم ہو، چاہے کتنا اونچا وہ زچہ بچہ ہسپتال ہو، میٹرنٹی ہوم، بچہ روتا ہوا ہی دنیا میں آتا ہے۔ آئیں تو روتے ہوئے، جائیں تو ہنستے ہوئے، بہترین انسان یہ ہوگا۔ ہنستے ہوئے جائے گا کون؟ جس کے عمل اچھے ہوں گے، جس کی اس دنیا میں عمل کی پونجی اچھی ہے، وہ جاتے ہوئے ہنستا ہوا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ تم آئے تھے، تم رو رہے تھے، لوگ ہنس رہے تھے، تم جاؤ، تم ہنس رہے ہو، لوگ رو رہے ہوں گے، بہترین زندگی۔ اللہ رب العزت ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے، اللہ رب العزت برے خاتمہ سے محفوظ رکھے۔ حسن خاتمہ کے بے شمار واقعات اور سوء خاتمہ کے بے شمار واقعات کس کس کا تذکرہ کریں۔ کوئی شراب پیتے مر جاتا ہے، کوئی گاتے ہوئے مر جاتا ہے۔ ایک آدمی چند سال پہلے مرا اور وہ سٹیج پر گاتا ہوا مر گیا، اور اس کا پتہ ہے کیا لقب رکھا گیا تھا؟ شہید فن۔ اس کو شہید فن کہا گیا، جس کی آخرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہم یقین سے تو نہیں کہہ سکتے، وہ مالک ہے جو چاہے جیسے چاہے کرے۔ سٹیج پر ہزاروں لوگوں کے سامنے گاتا ہوا مر گیا، لوگوں نے نام رکھ دیا شہید فن۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قسم کے خاتمے سے محفوظ رکھے۔ ہمیں یہ شہادت نہیں چاہیے، ہمیں وہ اپنی راہ میں شہادت عطا فرمائے، ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ ہم کوئی اچھا کام کرتے ہوئے مر جائیں، ہمیں کہیں یہ گاتے ناچتے سنتے اور برائیوں میں مبتلا، شراب پی ہوئی ہے، زیادہ پی لی، دت مر گئے۔ شراب پی ہے، کہتے ہیں کہ شراب میں کوئی اور چیز ڈالی ہوئی تھی۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، شراب جعلی مل گئی اور وہ شراب اس کی موت کا سبب بن گئی۔ کیا اس کے آگے کچھ اچھے ہونے کا آثار نظر آتے ہیں؟ دوائیاں جعلی پاکستان میں، انڈیا میں دوائیاں جعلی، مریض مر رہے ہیں۔ شراب جعلی، شرابی مر رہے ہیں۔ اب دوائی جعلی سے مریض مر گیا، اس کی تو قسمت اس کے ساتھ ہے۔ یہ جو شراب جعلی پی کر مر گیا، اس کی نیت تو شراب پینے کی ہی تھی نا۔ اور پھر جو آدمی جعلی تک شراب پینے سے باز نہیں آ رہا، یقیناً شرابی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اسے نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں۔ مدمن خمر،
شراب کا رسیا، شراب کا عادی، اللہ اسے نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں۔ شراب پیتے مر گئے، زانی تھے، زنا کے دوران مکان گرا، اسی میں مر گئے۔ پچھلے دنوں جو طوفان آیا تھا ترکی میں، اس وقت بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے کہ گلیوں میں پھر ننگے لوگ بھاگتے نظر آئے جو بدکاری میں مبتلا تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اس میں سے کسی کو بھی بچنے کا موقع نہیں دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ برائیوں سے محفوظ رکھے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہماری قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے، اللہ رب العزت آخرت میں ہمیں سرخ روئی عطا فرمائے، اللہ رب العزت اس وقت ہمارے جو مسلمان پریشان ہیں، وہ کوئی اپنے کے ہاتھوں پریشان ہے، کوئی غیر کے ہاتھوں سے پریشان ہے، اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی سب پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ آج کل یہ موضوع تو بڑا مشہور ہے نا، جادو، گلی گلی میں جادوگر، گلی گلی میں جادو کروانے والے، اور گلی گلی میں جادو میں مبتلا پریشان حال لوگ۔ ان موضوعات کے بارے میں کچھ تفصیلات اور باجماعت نماز کی اہمیت کیا ہے، اس سلسلہ میں یہ 2 DVDs ہیں، یہ جن کو چاہیے کاشف صاحب اور ان کے دوستوں سے لیتے جائیے۔ میں نے کسی سے اس کا بیٹا لے کر اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے اور اس کو اپنا نام بھی دے دیا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ اگر نہیں تو اب کیا کروں؟ اب پچھتائے کیا ہوت؟ اب عجیب بات یہ ہے کہ اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے پوچھنا چاہیے کسی سے کہ بھائی میں یہ کام کروں تو یہ جائز ہوگا یا نہیں، اس وقت کر لیتے ہیں، بعد میں دیکھا جائے گا۔ اللہ کے نیک بندے یہاں حج کے دوران بھی کچھ ایسے کام کرتے ہیں، پہلے کرتے چلے گئے، بعد میں پوچھا مولوی صاحب سے، مولوی صاحب نے کہا دم، بکری ذبح کرنی پڑے گی، پھر اپنا سر پیٹ کے رہ جاتے ہیں کہ میرے پاس تو پیسے بھی تھوڑے ہیں۔ بھئی اس وقت تم پہلے پوچھ لو، مولوی صاحب جو ابھی مل گئے ہیں اس وقت بھی مل سکتے تھے۔ ٹیلی فون، موبائل، آج الحمدللہ آپ یہاں نہیں، پاکستان سے، انڈیا سے، اپنے ملکوں سے 8 آنے منٹ ٹیلی فون ہے، 25 سال اللہ، 1 ریال میں 4 منٹ بات کی جا سکتی ہے۔ اور مختصر سا سوال، 1 ریال میں آپ نے وہ ریال خرچ نہیں کیا، اب 400-500 ریال خرچ میں مجھے۔ وہی عالم ہے ہمارے اس بھائی کا بھی کہ پہلے بچہ اڈاپٹ کر لیا ہے، بچہ لے لیا لے پالک یا متبنہ، اور اب کہتے ہیں کہ اب میں کیا کروں اگر جائز نہیں تو۔ ابھی وہ بھی پتہ نہیں، یقین نہیں پورا آ رہا کہ یہ جائز ہوگا یا نہیں۔ قرآن کریم کھول کر دیکھیں، سورۃ الاحزاب نکالیں، آپ کے سامنے مسئلہ سارے کا سارا آ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ آپ باپ ہیں نہیں، آپ نے نام کیسے دے دیا؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی یا نہیں؟ اور 1 منٹ کے لیے نہیں، 1 دن کے لیے نہیں، عمر بھر کے لیے گناہ میں مبتلا رہیں گے جب تک یہ کام ہوتا رہے گا۔ اللہ نے فرمایا لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے، آپ نے باپ کا نام اڑا دیا، بچے کو اپنا نام دے دیا، اس کے پاسپورٹ میں آپ کا نام، اس کے برتھ سرٹیفکیٹ میں اب آپ کا نام، اس کے اسکول کے سرٹیفکیٹس میں آپ کا نام، آپ نے تو کمال ہی کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، اور اگر کسی کا باپ تمہیں معلوم نہیں تو وہ کون ہے؟ فرمایا اخوانکم فی الدین، وہ تمہارے دینی بھائی ہو سکتے ہیں، بیٹے نہیں۔ بیٹا صرف وہ ہے جو کسی کی صلب سے ہے یا جسے کسی نے جنم دیا ہے، صلبی بیٹا اور پیدائشی جنمی بیٹا۔ دوسرا، کسی کو بھی بیٹا کہہ لینے سے تو وہ بیٹا بن نہیں جاتا، لیکن کسی کو پکا نام دے دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کاغذات میں، یہ میں، وہ میں، مسلسل یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ ایک مسئلہ یہاں لگے تو یہ بھی ذہن میں رکھیں، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے ادعوہم لآبائہم، آبا جمع ہے اب کی، اور اب کس کو کہتے ہیں؟ ابو، ابی، ابو، اب، والد کو۔ اتنا مشہور مسئلہ ہے
کہتے ہیں جی قیامت کے دن لوگوں کو ان کی ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا. سنا ہوگا نا مسئلہ یہ. قرآن میں اللہ کہے کہ لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو اور خود ماؤں کے نام سے پکارے گا. کتنی عجیب بات ہے یہ. اور یہ اتنا مشہور مسئلہ ہے کہ آپ ہر جگہ یہ سنیں گے, لوگوں کو ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا. قرآن کریم سورہ احزاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, قیامت کا دن ہوگا جو آدمی دنیا میں غداریاں کرتا رہا ہے, دنیا میں غداریاں کرتا رہا ہے, قیامت کے دن اس کے نام کا جھنڈا کھڑا کر دیا جائے گا. اور جھنڈے کے اوپر کیا لکھا ہوا ہوگا, اور یہ جھنڈا کہاں ہوگا؟ انسان کی پشت میں نصب ہوگا, اس کے سر کے اوپر لہرا رہا ہوگا, اور اوپر لکھا ہوگا ہذہ غدرۃ فلان ابن فلان, یہ فلاں کے بیٹے فلاں. اور یہاں دو فلان ہیں, پہلا فلان اور دوسرا فلان. فلان ابن فلان کہاں ہے؟ یہ نہیں کہا کہ فلان ابن فلانہ, مؤنث کا صیغہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روح سے بھی اور قرآن پاک کی روح سے بھی قیامت میں بھی حشر میں بھی نام باپ کا ہی شمار ہوگا, ماں کا شمار نہیں ہوگا. اور یہ جو مشہور ہے یہ بہت ہی, جتنا زیادہ مشہور ہے اتنا ہی زیادہ یہ غلط بھی ہے. لے پالک بنانے کو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ختم کیا, اور اتنے زبردست طریقے سے اس وقت ختم کیا کہ آج جو مسلمان لے پالک بنا کر اپنا نام دے رہے ہیں انہیں کم از کم اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جب اس رسم کو توڑا, رسم تبنیت, لے پالک یا اڈاپٹ کرنے کی رسم کو ختم کرنا چاہا, تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے میرے نبی, زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ام المومنین بنی اسی واقعہ کا ضمن میں. زید بن حارثہ کی بیوی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک شمار ہوتے تھے. آپ نے ان کو متبنہ نہیں بنایا, لوگوں نے بنا دیا, لیکن وہ زید بن محمد کے نام سے مشہور ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی عنہ. اللہ رب العزت نے اس رسم کو توڑا, کہا کہ لوگوں کے باپوں کے نام سے پکارو, کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ یہ زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں. زید کی بیوی جب انہوں نے طلاق دے دی تو زید کی بیوی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے آسمان پر نکاح کر دیا. اللہ نے آسمان پر نکاح کر دیا. لوگوں نے شور مچایا, کہا کہ بہو سے نکاح کر لیا. بہو کو بیٹا اگر طلاق بھی دے دے تو شرعی طور پر اس سے نکاح نہیں ہوتا, بہو سے نکاح نہیں ہوتا. اور باپ جس عورت کو اپنے نکاح میں لے کر اس کی رخصتی لے لے, وہ باپ چاہے طلاق بھی دے دے اس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. یہ ابدی محرم رشتے ہیں. لوگوں نے کہا بہو سے نکاح کر لیا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی کسی مرد کا باپ نہیں ہے. جب میرا نبی کسی مرد کا باپ نہیں تو اس کی بہو کہاں سے آ گئی؟ بچے ہوئے بچپن میں فوت ہوتے گئے, کوئی مرد ہونے کی عمر جو بلوغت کی عمر ہے اس کو نہیں پہنچا. اور اس وقت جب تم کہہ رہے ہو میرا نبی کسی مرد کا باپ نہیں, اللہ رب العزت نے اس رسم کو توڑا اور اس خاتون کو جو لے پالک یا متبنہ معروف شخص کی بیوی تھی ان کی طلاق ہوئی, نبی کو اللہ رب العزت نے نکاح میں دے دیا اور نکاح آسمان پر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپس میں کبھی بیٹھتی تو ظاہر ہے کہ میں فلاں میں فلاں میں فلاں, وہ کہتی کہ میں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں, دوسری کہتی کہ میں عمر فاروق کی بیٹی ہوں, یہ دونوں ہیں عائشہ حفصہ رضی اللہ عنہما. تیسری کہتی کہ میرا باپ اپنے قبیلے کا بڑا سردار تھا, صفیہ رضی اللہ عنہا. صفیہ جو کہ بہت بڑے سردار کی بیٹی, خیبر کے حاکم کی بیٹی تھی. کوئی کچھ کہہ رہی کوئی کچھ کہہ رہی ہے. حضرت زینب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ تم جو بھی چاہے کہتی رہو, تمہارے سب کے نکاح نبی سے تمہارے باپوں نے کیے,
میرا نکاح نبی سے اللہ نے آسمان پر کیا۔ اسی واقعہ کے ضمن میں یہ ساری باتیں ہیں۔ اب بھی اگر بات کی سمجھ میں نہ آئے، اور عجیب اتفاق ہے کہ یہ بات بڑے عرصہ سے مشہور ہو رہی ہے، علماء کرام بتاتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی آدمی، کسی نہ کسی کا بچہ کسی غریب آدمی کا لے کر پالیں، ثواب ہے۔ غریب آدمی کا بچہ لے کر پالیں، ثواب ہے، لیکن اس کے کسی پیپر پر آپ کا نام نہیں آنا چاہیے۔ جس کا بچہ ہے اسی کا رہے۔ ہم تو اب نکاح کے وقت بھی کیا کریں گے؟ نکاح کے وقت بھی اپنا نام، تو کیوں؟ اگر لڑکا لیا ہوا ہے تب بھی اس کے باپ کا نام نہیں آ رہا، لڑکی لی ہوئی ہے تب بھی اس کے، کیا یہ نکاح ہو جائے گا؟ لڑکی کسی کی نام کسی کے چڑھائے چلے جا رہے ہیں، جگہ جگہ پر، قدم قدم پر، پھر کل کو وراثت کے موقع پر جھگڑے، لڑائیاں، پردے کے موقع پر مشکلات۔ آپ نے لڑکا کسی کا لیا ہوا تھا، کل کو اللہ نے لڑکی اپنی ایک دے دی، گھر میں یہ لڑکی لڑکا جوان ہو رہے ہیں، اکٹھے اٹھنا بیٹھنا، بالغ ہیں، جبکہ یہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں، یہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں، ان کا نکاح ہو سکتا ہے، محرم رشتہ دار نہیں ہے، ان کا آپس میں پردہ کرنا فرض ہے، ساری عمر بے پردگی میں گزار دیتے ہیں۔ کوئی ایک قباحت ہے، بڑی ساری قباحتیں اس چیز میں ہیں۔ لہٰذا اگر آپ لے چکے ہیں تو معذرت کر کے اس بچے کو اس کے ماں باپ کے سپرد کر دیں، یا جتنی جگہوں پہ اس کا نام ڈالا ہے سب جگہوں سے نام نکالیں، اور محض اس کے تعاون کے لیے، وہ بھی اگر کوئی غریب ماں باپ کا بچہ ہے، غریب ماں باپ کا بچہ ہے، پالیں، ثواب کمائیں۔ اور اگر اس کے ماں باپ آپ سے بھی زیادہ مالدار ہوں تو پھر کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ اس بچے کو اپنے گھر میں رکھیں۔ ہو سکتا ہے جنہوں نے یہ پوچھا ان کا بیٹا نہ ہو اور اس نے لیا۔ ایک عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس کا بیٹا نہیں ہوتا وہی لیتے ہیں، جن کے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو پالنے کی فکر میں رہتے ہیں، وہ کہاں سے اور لائیں گے۔ اور سید سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ پٹیالہ کی کورٹ کے جج، سیشن جج پٹیالہ انڈیا میں جو شہر ہیں وہاں کے، اور بہت بڑے عالم، رحمت للعالمین نام کی کتاب 3 جلدوں میں، آج کل ایک جلد میں کمپیوٹرائز کتاب آ رہی ہے، بہترین سیرت کے موضوع پر بہترین اور انتہائی محققانہ کتاب۔ اس میں انہوں نے اس سلسلہ میں ایک نقطہ ذکر کیا ہے کہ جو آدمی کسی کا بچہ لے کر اپنے نام لگا کر پالتا ہے، وہ گویا کہ اللہ رب العزت کو کہتا ہے کہ نہیں دیا تھا تو کیا ہوا، ہمیں تو بچہ مل گیا۔ کتنی بڑی گستاخی ہے یہ بات، تو زبان سے نہ کہے، کچھ کہتے ہیں کہ زبان حال، اور ایک ہوتی ہے زبان قال، زبان سے کہا کہ ایسا کہا نہیں، لیکن دل ہی دل میں اس کا حال یہ بتا رہا ہے کہ تو نے نہیں دیا تو کیا ہوا، ہمیں تو مل گیا۔ اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔